السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہوتے ہیں، پہلی تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک، اس کو کہا جاتا ہے عشرہ ذی الحجہ، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی لیے بہت سارے ہمارے بھائی، ہماری بہنیں معلوم کرتی ہیں کہ مفتی صاحب عشرہ ذی الحجہ کے کوئی خاص عمل بتا دیں، کون سے ایسے اعمال ہیں جو عشرہ ذی الحجہ میں کرنا چاہیے۔ تو آج میں 10 ایسے اعمال آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں جو ہم لوگوں کو عشرہ ذی الحجہ میں کرنا چاہیے۔ نمبر 1، کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خوب اس کو پڑھنا ہے، اس کی خوب تسبیحات پڑھنی ہے۔ تکبیر اللہ اکبر، اس کو بھی خوب پڑھنا ہے عشرہ ذی الحجہ میں۔ اور تحمید الحمدللہ، تو اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اس کا خوب ورد کرنا چاہیے ان 10 دنوں میں۔ نمبر 2، توبہ اور استغفار کرنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، استغفار پڑھنا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اعمال صالحہ کا اہتمام کرنا۔ عشرہ ذی الحجہ کی بہت فضیلت ہے، اور ذی الحجہ کا مہینہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور جس مہینے میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے یا جن دنوں میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو ان دنوں میں گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے اعمال صالحہ کا اہتمام یعنی خوب نیک کام کریے، جو نیک کام کرنے کا موقع ملے اور جس نیک کام کو کرنے کا دل میں شوق پیدا ہو وہ بس کر ڈالیے، سوچیے مت۔ نمبر 4، سچی پکی توبہ کرنا، خوب اللہ سے توبہ کیجئے۔ کوئی گناہ آپ کرتے تھے، اب اس گناہ سے سچی پکی توبہ کر لیجئے کہ اے اللہ آج کے بعد اس گناہ کو میں کبھی نہیں کروں گا، تو سچی پکی توبہ کرنا۔ نمبر 5، قربانی کرنے والے کا ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹنا، مستحب ہے یہ۔ جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے چاند ہو جانے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک بال اور ناخن نہ کاٹیں، یہ مستحب عمل ہے، یعنی کوئی کاٹ لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کی قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر کوئی نہ کاٹے تو اس کو ثواب ملے گا۔ نمبر 6، 10 ذی الحجہ کے سوا باقی دنوں کے روزے رکھنا، 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک، اگر ہو سکے، پاسبل ہو سکتا ہے تو آپ پورے 9 روزے نفلی رکھ لیجئے۔ آپ 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ ہوتی ہے، تو 10 ذی الحجہ کو چھوڑ کر 1 سے لے کے 9 تک روزے رکھنا۔ نمبر 7، یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا۔ اگر آپ پہلی ذی الحجہ سے لے کے بیچ میں آپ نے 1-2 روزے رکھ لیے یا نہیں بھی رکھ پائے تو 9 ذی الحجہ کا روزہ خاص طور پر رکھیں، کیونکہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا یہ مسنون ہے۔ نمبر 8، یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، کیونکہ یہ دن بڑا اہم ہوتا ہے، تو 9 ذی الحجہ کو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر خوب رو رو کر دعا کرنا۔ نمبر 9، عید الاضحیٰ یعنی 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا۔ قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، 10، 11، 12، تو پہلے دن قربانی کرنے کا ثواب زیادہ ہے، دوسرے دن تھوڑا سا کم ہے، تیسرے دن تھوڑا اور کم ہے، تو عید الاضحیٰ یعنی 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا۔ آپ قربانی کے جو دن ہیں ان دنوں میں بھی قربانی آپ کر سکتے ہیں، دوسرے دن کر لیجئے، تیسرے دن کر لیجئے۔ نمبر 10، تکبیرات تشریق کا اہتمام کرنا۔ تکبیرات تشریق کون کون سی ہوتی ہیں؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، ہے نا، نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا حاجی لوگ بھی پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات تشریق کہلاتے ہیں یہ کلمات۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد ان تکبیرات کو پڑھنا واجب ہے، لیکن ذی الحجہ کا چاند ہو جانے کے بعد سے لے کر 10 ذی الحجہ تک خوب اہتمام کیجئے تکبیرات تشریق کا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے خوب تکبیرات تشریق پڑھیے۔ تو یہ 10 کام تھے جو ذی الحجہ میں ہمیں خاص طور پر کرنا چاہیے، 1 ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ کی جو ٹینشن، کنفیوژن تھی وہ دور ہو گئی ہوگی کہ عشرہ ذی الحجہ میں کیا کریں کیا نہ کریں، گناہوں سے بچنا ہے
اور یہ سارے کام کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی اے ایم قاسمی ویلفیئر سوسائٹی کے ذریعے قربانی کا انتظام رکھا گیا ہے۔ اگر آپ بھی گھر بیٹھے اپنی قربانی ادا کرنا چاہتے ہیں تو اے ایم قاسمی ویلفیئر سوسائٹی کے اکاؤنٹ نمبر پر 3500 روپے ایک حصے کی قیمت رکھی گئی ہے۔ اس اکاؤنٹ نمبر پر یا یہ QR کوڈ کو اسکین کر کے 3500 روپے آپ بھیج سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ 7417810799 یا پھر askmqasmi@gmail.com پر میل کر کے یا واٹس ایپ SMS کر کے اپنا نام اور جن کے نام سے آپ قربانی کروانا چاہتے ہیں ان کا نام، اپنے شہر کا نام بھیج دیجئے۔ قربانی ہو جانے کے بعد آپ کو انفارمیشن دے دی جائے گی، اور یہ جو گوشت ہے یہ غریبوں، ضرورت مندوں، محتاجوں تک گھر گھر جا کے پہنچایا جاتا ہے۔ تو گھر بیٹھے قربانی اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو جلد از جلد حصے میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔